الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا نیا درس ہے، اس میں آپ کو خوش آمدید۔ اور آپ سے جیسے میں ہمیشہ ہر درس کے شروع میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے وقت اور سنتے وقت کوشش یہ کیجئے کہ درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام کیجئے۔ ایک گزارش آپ سے یہ بھی کروں گا کہ اس سبق کو آپ بہت توجہ سے سنیں، اس کو محض اس طرح جیسے یوٹیوب پہ عام ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں اس طرح نہ دیکھیں، بلکہ اس کو بہت اہمیت کے ساتھ فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں۔ اگر آپ اس کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ یہ سیرت کی پوری کلاسز، پوری سیریز آپ توجہ کے ساتھ اس طرح فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ توجہ سے سن لیتے ہیں، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے کہ یہ کورس ختم ہونے کے بعد، یہ سیریز ختم ہونے کے بعد آپ کی زندگی کا رخ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی، اور شاید پچھلی زندگی پر افسوس ہو کہ یہ مجھے بہت پہلے سیکھ لینا چاہیے تھا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کلاس کو توجہ سے سنیں، پوری کلاس سنیں اور توجہ سے سنیں، اور ایک دفعہ نہیں، میں تو یہ گزارش کروں گا بار بار سنیں۔ ایک دفعہ سننے سے شاید چیزیں سمجھ نہ آئے، بار بار سنیں گے تو چیزیں بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ اور ظاہر ہے کہ سیرت کی کلاس ہے، اس میں آپ کو لطیفے نہیں سنا سکتا، اس میں آپ کو اس انداز سے دلچسپ نہیں بنا سکتا۔ میں نے آپ کو سیرت پہ فوکس رکھ کے ساری چیزیں پڑھانی ہیں، تو اس لیے یہ میری گزارش ہے کہ اس کو پوری توجہ سے سنیں۔ جو ہمارا کلاس کا دورانیہ ہوتا ہے 45 منٹ سے 1 گھنٹے کے دوران، اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مکمل کریں۔ میرے ذہن میں کئی دفعہ یہ بات آئی کہ ہم کوئی 15 منٹ 20 منٹ کی کلاسز ریکارڈ کروائیں، لیکن وہ پھر بہت زیادہ لمبی سیریز ہو جائے گی، پھر ہم ہفتے میں 2 دفعہ 3 دفعہ چلائیں، تو اس سے بہتر ہے میں نے سوچا کہ بھائی ایک ہی دفعہ ایک کلاس ہفتے میں چلے، اور ہفتے میں 1 گھنٹہ آپ مختص کر لیں کہ بھائی ہفتے میں 1 گھنٹہ میں نے سننا ہے، تو آرام سے آپ سن سکتے ہیں۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے بہت دلچسپ ہے، اس میں حضور علیہ الصلاۃ کے والدین حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، آپ کے دادا عبد المطلب، آپ کے دادا ہاشم، ان کا بہت تفصیلی تعارف، اسی طرح حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح کیسے ہوا، پھر حضور علیہ الصلاۃ کی ولادت، اور اس ساری تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اور اس سے انشاءاللہ آپ سمجھیں کہ ہم سیرت کی بنیاد آگے رکھ کے انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں، اور سب سے پہلے میں حضور علیہ السلام کے جو دادا ہیں ہاشم، ہم نے نسب میں پڑھا تھا نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، ہاشم کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ہاشم حضور علیہ السلام کے دادا ہیں، ان کا اصل نام تھا عمر۔ دیکھیں اردو میں 2 لفظ لکھے جاتے ہیں، ایک عمر عین میم را، ایک ہوتا ہے عمر۔ عمر جب لکھا جاتا ہے وہ عین میم را اور واو لکھا جاتا ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ اردو میں جب نام پڑھتے ہیں تو اس کو عمرو پڑھتے ہیں، حضرت عمرو نے فرمایا، تو یہ عمرو نہیں ہے، یہ واو اس کے ساتھ اس لیے لکھا جاتا ہے تاکہ عمر اور عمر میں فرق ہو جائے، تو ایک ہے عمر ایک ہے عمر۔ تو ہاشم کا اصل نام تھا عمر، اور عمر کا مطلب یہ کہ جب عین میم را لکھیں گے اس کے آگے واو لکھیں گے۔ ہاشم ان کا لقب تھا، ہاشم کا مطلب ہوتا ہے سرید بنانے والے، جو روٹیاں توڑ کے سالن میں سرید بناتے ہیں نا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے مکہ کے لوگوں میں، مکہ میں جب قحط پڑا تو انہوں نے، یہ تجارتی سفر پر تھے، شام گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس سفر میں ان کو اطلاع ملی کہ مکہ کے لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے ہیں، تو انہوں نے وہاں بہت ساری روٹیاں، کھانے کی چیزیں آرڈر کی اور اس کو مکہ بھجوایا فوری طور پر، اور اس کو توڑ کر لوگوں کے لیے پیش کیا کہ بھائی قحط کے ان دنوں میں اس کو کھاؤ، اور اپنی طرف سے سخاوت کا ایک بہت اعلیٰ مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا، یعنی روٹیاں توڑ توڑ کے کھلانے والا۔ ہاشم ان کا لقب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ ان کا تعارف تھوڑا سا ہمیں سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت میں ہمیں جگہ جگہ اس کا تذکرہ ملے گا۔ حضرت ہاشم کی ایک اہلیہ ہیں جن کا نام ہے سلمہ بنت عمر، سلمہ بنت عمر ان کا نام ہے۔ یہ مدینہ منورہ، اس وقت مدینہ منورہ کو یثرب کہا جاتا تھا، یثرب کا ایک قبیلہ تھا بنو نجار، یہ اس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ہاشم نے نکاح کیا سلمہ بنت عمر سے، یعنی ان کی اہلیہ کا نام تھا سلمہ، انہوں نے نکاح کیا، اور پھر جب یہ حاملہ ہوئی تو انہوں نے جانا تھا تجارتی سفر پر شام کے لیے۔ ان کے حوالے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہاشم حضور علیہ السلام کے جو دادا ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قریش کے اندر ان تجارتی سفر کا، جو بزنس کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ کا پورا ایک سلسلہ، ایک سیٹ اپ،
ایک سسٹم جو شروع کیا تھا عربوں کے لیے، قریش کے لیے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہاشم نے شروع کیا تھا۔ وہ سیٹ اپ جس کا قرآن کریم سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ ایک سفر یہ سردی میں کرتے ہیں، ایک سفر یہ گرمی میں کرتے ہیں۔ تو ہاشم نے معاہدہ کیا شام کے بادشاہ کے ساتھ کہ بھائی ہم یہاں پہ آ کے تجارت کریں گے، اور تاکہ آپ ہمیں ہر لحاظ سے سیکورٹی فراہم کریں، ہمیں یہاں مارکیٹ فراہم کریں، منڈی فراہم کریں، ہم یہاں بزنس کریں گے۔ اسی طرح ہاشم کے بھائی تھے عبد شمس، عبد شمس نے معاہدہ کر لیا حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ کہ بھائی ہم یہاں پہ آ کے کاروبار کریں گے۔ اسی طرح ہاشم کے دوسرے بھائی تھے نوفل بن عبد مناف، انہوں نے عراق کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھائی ہم یہاں پہ آ کے کاروبار کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو مطلب ہاشم کے روایات میں آتا ہے کہ سب سے بڑے بھائی تھے، بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹے بھائی تھے، مطلب ان کا نام تھا، انہوں نے یمن کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ بھائی ہم یمن میں آ کے کاروبار کریں گے۔ اس طریقے سے ان کے قافلے، یعنی سردیوں میں جو قافلے جاتے تھے وہ یمن، حبشہ اور عراق کی طرف تجارتی قافلے جاتے تھے قریش کے، اور سردیوں میں گرمیوں میں یہ قافلے شام کی طرف جاتے تھے۔ اس پورے تجارتی سیٹ اپ کا آغاز کرنے والے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہاشم تھے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حوالہ دیا ہے کہ بھئی تم پوری دنیا میں جاتے ہو، رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، پوری دنیا تمہاری عزت کرتی ہے کہ یہ بیت اللہ کے خادم ہیں۔ تم حبشہ جاتے ہو، یمن جاتے ہو، تم عراق جاتے ہو، وہ لوگ تمہارا احترام کرتے ہو، پوری دنیا میں تمہارا بزنس پھیل گیا ہے اس بیت اللہ کی وجہ سے۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے کہ تمہارا جتنا پروٹوکول ہے، تمہاری جتنی عزت احترام ہے، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے دی ہے۔ بہرحال تو ہاشم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، یہ شام ان کا سفر ہوتا رہتا تھا، اور اس تجارتی سیٹ اپ کی وجہ سے بھی قریش کی بہت زیادہ عزت تھی۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا کتنا بڑا بزنس کا سیٹ اپ تھا کہ ایک بھائی شام کی طرف جا رہے ہیں، ایک یمن کی طرف، ایک حبشہ کی طرف، ایک عراق کی طرف، پورا یعنی قبیلہ ان کا ایک بہت بڑی آپ کہہ لیں ایک بزنس کمیونٹی تھی۔ اس قریش کا جو یہ خاندان تھا، یہ عربوں کی بزنس کمیونٹی تھی۔ تو انہوں نے شادی کی، ہاشم نے سلمہ بنت عمرو النجاریہ، یہ بنو نجار کی تھی، انہوں نے شادی کی اور سفر پہ جا رہے تھے شام، یہ حاملہ تھی، تو یہ یثرب ان کو لے گئے کہ وہاں بچے کی ولادت ہو جائے گی جب تک میں شام کا سفر کر کے واپس آ جاؤں گا۔ انہوں نے وہاں ان کو چھوڑا ہے اور وہاں سے یہ روانہ ہو گئے شام کی طرف، اور غزہ تشریف لے گئے۔ فلسطین کا جو علاقہ ہے غزہ، ہم سب جانتے ہیں غزہ کو، وہاں پہ تشریف لے گئے اسی کاروباری سلسلے میں، اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ سلمہ بنت عمرو حاملہ تھی، وہاں ان کا انتقال ہو گیا غزہ میں۔ اسی وجہ سے غزہ کو غزۃ بنی ہاشم بھی کہتے ہیں، غزۃ ہاشم بھی کہتے ہیں، یعنی حضرت ہاشم کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں کہ ہاشم کا غزہ۔ وہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد سلمہ بنت عمرو جو ان کی اہلیہ تھی، ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا انہوں نے نام رکھا شیبہ۔ شیبہ عربی میں شیب کے معنی بڑھاپے کے ہوتے ہیں، سفید بالوں کو بھی شیب کہتے ہیں۔ ان کا نام شیبہ اس لیے رکھا، مورخین نے لکھا ہے کہ ان کے سر میں سفید بال تھے، یعنی پیدائشی طور پر ان کے سر کے بال، بہت سارے بال سفید تھے، تو اس وجہ سے بچے کا نام ہی رکھ دیا شیبۃ الحمد۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، بچے ملتے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال کے، کہ آپ ان کے بال دیکھیں تو ان کے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں، یا آدھا سر سفید ہے آدھا کالا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ اس زمانے میں بھی رہا ہے، کسی کے بال سفید ہوتے تھے۔ تو ہمارے ہاں ہو سکتا ہے ریزن کچھ ہو، اس زمانے میں ریزن کچھ ہو۔ بہرحال یہ چیزیں معاشرے میں اور تاریخ میں ہمیں مختلف مواقع پہ ملتی ہیں۔ بہرحال ان کا انہوں نے نام رکھا شیبۃ الحمد، اور یہ بچے کی پرورش کرتی رہی ان کی والدہ، اور ہاشم کا تو وہاں انتقال ہو چکا تھا۔ بعد میں مکہ مکرمہ میں نے آپ کو بتایا ہاشم کے بھائی تھے مطلب، بعض روایت کے مطابق ان کے بڑے بھائی تھے، بعض روایت کے مطابق ان کے چھوٹے بھائی تھے۔ یہ اپنے اس بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ آئے، یثرب آئے کہ بھائی میں اپنی بھابھی سے بچے کو لے جاؤں، ظاہر ہے ہمارا بچہ ہے، ہم نے اس کی پرورش وغیرہ کرنی ہے، اس کو لے کے جانا ہے۔ تو یہ وہاں پر آئے اور ان کو ساتھ مکہ مکرمہ لے کر آ گئے۔ ان کا نام تھا مطلب، ہاشم کے بھائی کا نام تھا مطلب۔ چونکہ یہ شیبۃ الحمد ہر وقت، یہ جو شیبہ تھے حضرت ہاشم کے بیٹے، یہ ہر وقت اپنے چچا کے ساتھ مطلب کے ساتھ گھومتے رہتے تھے، تو عربوں نے ان کا نام رکھ دیا عبد المطلب۔ عبد المطلب کا لفظی ترجمہ ہے مطلب کا غلام۔
تو یہ چونکہ ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اس وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا عبد المطلب۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ دادا ہیں جو حضرت عبداللہ کے والد ہیں، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ تو یہ حضرت عبد المطلب کا تعارف ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کو اس لیے بھی سمجھنا ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ بات بہت کثرت سے ملتی ہے، جگہ جگہ آپ پڑھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال تھا، یہ حضرت عبداللہ کا ننیال تھا۔ بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے حضور کا ننیال تھا، بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے حضرت عبداللہ کا ننیال تھا۔ تو مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ننیال کیسے تھا۔ یہ ننیال ایسے تھا کہ یہ عبد المطلب کا ننیال تھا، اور پھر عبد المطلب کی وجہ سے حضرت عبداللہ کا ننیال تھا، اور پھر حضرت عبداللہ کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا مدینہ منورہ سے، یثرب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طریقے سے بہرحال ایک خاندانی رشتہ اور خاندانی تعلق قائم ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کے تعارف کی طرف، اور پھر ہم اس کے بعد آئیں گے کہ حضرت آمنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کا نکاح کیسے ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک لقب ہے ابن الذبیحین، یعنی آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ان دو لوگوں کے بیٹے ہیں جن کو ذبح کیا گیا، یا آپ یہ کہہ لیں جن کو ذبح کیا جانا تھا، آپ ان دو لوگوں کے بیٹے ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل ہیں اور ایک آپ کے والد حضرت عبداللہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اعرابی شخص آپ کے پاس آیا اور آپ کو کہنے لگا یبن الذبیحین۔ ذبیح عربی میں کہتے ہیں جس کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ابن عربی میں کہتے ہیں بیٹے کو۔ آپ جانتے ہیں، ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت اسماعیل کا لقب ہے ذبیح، ذبیح اللہ، یعنی وہ جن کو اللہ کے لیے ذبح کیا جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، تو حضرت اسماعیل کا لقب ہے ذبیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں عبداللہ، یہ بھی ذبیح ہیں، یعنی ان کو بھی ذبح کیا جانا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، ان کو بچایا۔ وہ حفاظت کیسے کی، بچایا کیسے، کہ جب عبد المطلب یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جب زمزم کا کنواں تلاش کر رہے تھے، کھود رہے تھے، تو اس موقع پر ان کا ایک بیٹا تھا۔ انہوں نے اس وقت یہ نظر مانی کہ اگر اللہ مجھے 10 بیٹے دے دے تو میں ایک کو ذبح کر دوں گا۔ ایک وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے 10 بیٹے دے دیے۔ عبداللہ بھی آپ کے بیٹے تھے اور لاڈلے بیٹے تھے۔ اب انہوں نے قرعہ ڈالی کہ بھئی اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے ہیں تو میں کس بیٹے کو ذبح کروں، تو قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ اب وہ پریشان کہ بھئی یہ تو میرا اتنا لاڈلا بیٹا ہے، ان کو میں ذبح کیسے کر سکتا ہوں۔ دوبارہ انہوں نے لوگوں سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ اس کے بدلے میں 10 اونٹ آپ رکھیں، 10 اونٹ ایک طرف رکھیں اور ان کا نام دوسری طرف، قرعہ دوبارہ ڈالیں۔ قرعہ انہوں نے دوبارہ ڈالی تو پھر حضرت عبداللہ کے نام پہ نکل آیا۔ پھر انہوں نے 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 20 اونٹ کر دیے۔ پھر قرعہ ڈالی کہ بھائی 20 اونٹ ذبح کروں یا عبداللہ اپنے بیٹے کو ذبح کروں، قرعہ ڈالی تو پھر عبداللہ کے نام پہ نکل آیا، تو 10 اونٹ اور بڑھا دیے، 30 کر دیے۔ اس طرح کرتے 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 100 اونٹ تک یہ پہنچے، اور پھر جب انہوں نے قرعہ ڈالی تو 100 اونٹوں کے نام پہ نکلی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے بدلے میں 100 اونٹ ذبح کر دیے۔ اس معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ بھی ذبیح ہو گئے، یعنی یہ بھی وہ شخصیت ہے جن کو ذبح کیا جانا تھا، اور 100 اونٹ ان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تو ان کی جان اللہ تعالیٰ نے بچا لی، 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ تو یہ روایت ہے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الدر المنصور کے اندر یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی کہ ان کے پاس ایک شخص ہے اور یہ سوال کرنے لگے کہ بھائی ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے یا حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، یعنی جو واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا قرآن میں ہے، یہ حضرت اسماعیل کا واقعہ ہے یا حضرت اسحاق علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو اس موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پورا واقعہ بتایا کہ بھئی میں تمہیں اس کی تفصیل بتاتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ اس طرح حضور کے سامنے ایک دفعہ ایک شخص آیا اور حضور کو کہنے لگا یبن الذبیحین، اے ان دو لوگوں کے بیٹے جن کو ذبح کیا جانا تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیے اور آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو لقب ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ابن الذبیحین بھی ہے، یعنی دو ان لوگوں کے بیٹے جن کو ذبح کیا جانا تھا، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ کے والد عبداللہ۔ اس معنی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والد ہیں وہ بھی ذبیح ہیں۔ اچھا، ایک بات اس سے بڑی اہم جو یہاں ہمیں سمجھنی چاہیے، سیرت ہی کا درس چل رہا ہے، جو ہم اس کو پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے جان کی جو دیت رکھی، جو بلڈ منی جس کو کہا جاتا ہے، 100 اونٹ رکھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ اسلام جب آیا، اسلامی تعلیمات آئیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا، اسلام نے بھی قتل کی جو دیت رکھی ہے وہ 100 اونٹ رکھی ہے۔
یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام نے بھی جو بلڈ منی ہے، جو دیت ہے، کسی کو اگر قتل کر دیا جاتا ہے اس کی جو دیت ہے وہ 100 اونٹ رکھی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، اور یہ بات میں وقتاً فوقتاً جگہ جگہ آپ کو یہ بات ریمائنڈ کرواتا رہوں گا بہت سارے واقعات کی روشنی میں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بھائی اگر کہیں پر کوئی ٹھیک چیز ہے تو آپ اگر کہیں پہ کوئی ریفارمز کرنے جا رہے ہیں، کوئی اصلاح کرنے جا رہے ہیں، کچھ چیزوں کو بہتر امپروو انہانس کرنے جا رہے ہیں، تو آپ چیزوں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کریں کہ بھائی یہاں پر اس ادارے میں، اس آرگنائزیشن میں، اس ملک میں، اس شہر میں، اس یونین کونسل میں، اس گھر میں، جس کو بھی آپ جس میں بھی آپ ریفارم کرنے جا رہے ہیں، یہاں پہ یہ کام ٹھیک ہو رہے ہیں، 1 2 3 4 5 یہ سارے یہ کام ٹھیک ہو رہے ہیں، اور یہ جو 6 7 8 کام ہے، یہ جو لسٹ ہے، یہ کام خراب ہو رہے ہیں، اس پر اپریشیٹ کریں یا کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس کام پہ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، ویل ڈن، سیٹ چل رہا ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا جو طریقہ نبوی طریقہ ہے، قرآنی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو معاشرے میں پہلے سے کچھ چیزیں چل رہی ہیں تو صرف اس وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دینا، صرف اس وجہ سے اس کو رد کر دینا، صرف اس وجہ سے اس پہ آبجیکشن لگا کے اس کو واپس کر دینا کہ مجھ سے پہلے لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں یہ چیزیں، میرے سے پہلے کی بنی ہوئی ہیں، لہٰذا میں اس کو کوئی ویلیو نہیں دیتا، اگر ٹھیک بھی ہوں پھر بھی میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اگر آپ معاشرے میں کوئی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، گھر میں کوئی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، تو کوشش کریں دونوں کام تلاش کریں۔ حضور علیہ السلام نے جو دیت برقرار رکھی وہی دیت برقرار رکھی جو عبد المطلب نے متعین کی تھی، لیکن چونکہ یہ اسلام کے حکم سے ٹکراتی نہیں ہے، متصادم نہیں ہے، اسلام نے اس کو نہیں چھیڑا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے آپ جانتے ہیں، آگے ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے، جب آپ شام کے سفر پہ تشریف لے گئے، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا ایک بزنس کانٹریکٹ سائن ہوا، آپ نے مزاربت کے طور پر حضرت خدیجہ سے انویسٹمنٹ لی، آپ نے جا کے بزنس کیا، کاروبار کیا، اپنا پروفٹ رکھ کے باقی سارا حضرت خدیجہ کو واپس کر دیا۔ تو ان کا جو آپس میں کانٹریکٹ ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، وہ مزاربہ کا ہوا تھا۔ اب یہ مزاربہ کا جو کانٹریکٹ ہے یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، یعنی اسلام سے پہلے سے یہ چلا آ رہا تھا۔ حضور علیہ السلام نے آنے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ بھئی مزاربہ کا جو معاملہ پہلے چلتا تھا اب ختم، آئندہ کے بعد ہم آپ کو ایک نیا سسٹم دے رہے ہیں، لہٰذا نئے سسٹم کے تحت آپ نے کانٹریکٹ کرنا ہوگا۔ بہت سارے ایسے معاملات بھی تھے جس کی فقہاء نے نام لکھے، منابضہ ہے، القاء الحجر ہے، ملامسہ ہے، وغیرہ وغیرہ، میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جا سکتا، وقت نہیں ہے۔ وہ آپ نے باطل کر دی کہ بھئی یہ سارے طریقے غلط ہیں کاروبار کے، یہ کاروبار کے یہ جو طریقے ہیں یہ ٹھیک ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی اگر آپ کوئی بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، سیرت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اسلام کا مزاج ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب چیزوں کو یک لخت پیک جنبش قلم سب پہ کراس نہ لگائیں کہ سب کچھ غلط ہے، جو ٹھیک ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو ٹھیک قرار دیں، جو غلط ہے اس کی اصلاح کی کوشش۔ اسے ایک اصول ہمارے سیاسی کارکنوں کے لیے، ہماری جو پولیٹیکل ورکرز ہیں ان کے لیے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے سیاسی کارکن جب کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا طرز عمل، ہماری قوم کا رویہ یہ ہے کہ میری پارٹی کا لیڈر 100% ٹھیک ہے، اور جو میری اگینسٹ پارٹی ہے، میرے لیڈر کے اگینسٹ جو پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ 100% غلط ہے۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے کہ بھائی ٹھیک کو ٹھیک کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ اگر آپ کا پولیٹیکل لیڈر اچھا کام کر رہا ہے اس کو سپورٹ کریں، اگر آپ کی اگینسٹ پولیٹیکل پارٹی کا کوئی لیڈر اچھا کام کر رہا ہے، آپ ووٹ اس کو نہیں دیتے، آپ نہیں دینا چاہتے کسی وجہ سے، نہ دیں، لیکن اس کے ٹھیک کام کو غلط مت کہیں۔ تو جو ٹھیک کام کر رہا ہے اس کو ٹھیک کہیں، جو غلط کام کر رہا ہے غلط کہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، کہ بھائی انصاف کی بات کرو، انصاف کی بات کے لیے کھڑے ہونے والے بنو، ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارے اپنے خلاف ہی وہ گواہی کیوں نہ جاری ہو، اب الوالدین، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہیں جاری ہو، اب الاقربین، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہیں جاری ہو۔ تو بھائی اگر اپنی ذات کے خلاف گواہی دینی پڑے، شریعت کہتی ہے دو، اگر انصاف اسی میں والدین کے خلاف دینی پڑے تو شریعت کہتی ہے دو، یہ گواہی اگر حق وہی ہے۔ تو اگر کسی پولیٹیکل لیڈر، کوئی سیاسی رہنما ہے اور آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ اس کو ووٹ دیتے ہیں، ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، وہ وداؤٹ اینی ایکسیپشن انسان ہے، ہر انسان سے اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں، غلط کام بھی ہو سکتے ہیں، تو غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اور جب معاشرے میں یہ مزاج مسلمانوں میں پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشرے میں بہتر انقلاب، بہتر تبدیلی، اور معاشرہ اور قومیں آگے کی طرف بڑھتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کے نکاح کی طرف، کہ حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ کا نکاح کیسے ہوا۔ یہ بات ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، ہم سن چکے ہیں کہ حضرت آمنہ قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتی تھیں،
اور بنو زہرہ یہ بھی عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، اور حضرت آمنہ بہت ہی قابل احترام خاتون تھی اپنے قبیلے کی، اور ان کے والد وہب اپنے قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے۔ اور حضور علیہ السلام کے جو دادا ہیں عبد المطلب، وہ قریش کے سردار تھے۔ حضور علیہ السلام کے والد کے ساتھ ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے کہ بہت سی خواتین، بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں جو ان سے نکاح کرنے میں انٹرسٹڈ تھیں۔ خود ورقہ بن نوفل کی بہن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ کو خود آفر کی کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اور اس کی وجہ مورخین نے یہ لکھی ہے کہ وہ پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے پچھلی کتابوں میں یہ پڑھ رکھا تھا کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں کسی نبی نے مبعوث ہونا ہے، اور جو عرب لوگ تھے نا، ان کی قیافہ شناسی بڑی مشہور تھی۔ یہ لوگوں کو چہرے سے دیکھ کے پہچان جاتے تھے، پاؤں دیکھ کے بندے کا نسب بتا دیتے تھے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا، پورا خاندان اس کا بتا دیتے تھے۔ تو ان کو حضور علیہ السلام کے والد کے چہرے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ وہ شخصیت ہیں جن کی نسل میں اللہ تعالیٰ اس زمانے کے نبی کو اور قیامت تک کے لیے خاتم النبیین جو بن کر آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ اس شخصیت کی نسل میں پیدا کرے گا۔ تو انہوں نے ان کو آفر کی، لیکن اور بھی خواتین نے آفر کی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد کی مرضی کے بغیر ظاہر ہے کہ میں کوئی ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ عبد المطلب کو انہوں نے بتایا، تو عبد المطلب نے ان کو کہا کہ بھائی میں تمہاری شادی آمنہ بنت وہب سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب آئے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے حضرت آمنہ کے والد وہب کے پاس، یہ بھی قبیلے کے سردار تھے، اور ان سے درخواست کی کہ بھائی میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے آیا ہوں۔ تو انہوں نے وہ درخواست، وہ جو پروپوزل تھا، وہ ایکسیپٹ کیا، اور اس طریقے سے حضرت آمنہ کا حضرت عبداللہ سے نکاح ہوا۔ اور اسی موقع پر عبد المطلب نے، جو حضرت آمنہ کے والد ہیں وہب کے دوسرے بھائی تھے جن کا نام تھا وہیب، ان کی بیٹی کے لیے ان کی بیٹی کے لیے پروپوز کر دیا کہ بھائی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی وہب کی بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگا، اور وہیب کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگ لیا کہ بھائی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی بیٹی کا نام تھا حالہ۔ تو اسی موقع پر اپنے بیٹے کا رشتہ کروایا، اور اسی موقع پر عربوں میں آپ جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا، وہ شادیاں کرتے تھے۔ تو انہوں نے نکاح کیا حالہ سے، وہیب کی بیٹی سے، اور حضرت عبداللہ کا نکاح کروایا وہب کی بیٹی حضرت آمنہ سے۔ اور حضرت عبد المطلب کے جو بیٹے ہیں نا، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت حمزہ، حضور علیہ السلام کے چچا ہیں، آپ جانتے ہیں غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے یہ چچا حضرت عبد المطلب کی انہی اہلیہ سے جو وہیب کی بیٹی تھی۔ اس معنی میں حضور علیہ السلام کا جو حضرت حمزہ کے ساتھ رشتہ ہے، تو حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ کے بھائی ہیں، اور آپ کے خالہ زاد بھی ہیں۔ اور تیسرا رشتہ حضرت حمزہ کا حضور کے ساتھ ہی کہ آپ کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے اس کی تفصیل کہ حضور علیہ السلام کو جن خواتین نے دودھ پلایا، ان میں ایک خاتون ابو لہب کی باندی تھی ثویبہ نے حضور علیہ السلام کو بھی دودھ پلایا تھا، حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس معنی میں حضرت حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، اسی معنی میں وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں دوسری نسبت سے، اور تیسری نسبت سے وہ حضور علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ اور حضرت حمزہ کی والدہ یہ آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں۔ اس معنی میں حضور علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی بنتے ہیں۔ تو اس موقع پر حضرت عبد المطلب آئے، حضرت آمنہ نے اپنے بیٹے کا پیغام نکاح دیا، اور اس طریقے سے ان کا وہاں پر نکاح ہو گیا۔ اس سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے ایک، کہ خاندانی لوگوں کا جو نکاح کا رشتہ کرانے کا یا بچیوں کا رشتہ کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ارینج میرج کا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں جو بعض اوقات لو میرج، ظاہر ہے کہ جب انسان کوئی لڑکا لڑکی نکاح کرتے ہیں تو وہ لو میرج تو ہو ہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دیتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ مودت، الفت، محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اگر کسی کوئی لڑکا لڑکی ہیں وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا بھی جو خاندانی لوگوں کا طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے، اسلام سے پہلے سے بھی جو طریقہ رہا ہے وہ یہی رہا ہے۔ آگے جا کے میں اس کو مزید تفصیل سے بتاؤں گا کہ حضرت خدیجہ اور حضور علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا تھا، حضور علیہ السلام نے کیسے اپنے چچا کو انوالو کیا، حضرت خدیجہ نے کس طریقے سے اپنے چچا کو انوالو کیا۔ ہمیشہ سے خاندانی لوگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے،
اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو، اپنے سرپرستوں کو انوالو کرتے ہیں کہ بھائی میں فلاں سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا فلاں سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس کے والدین جاتے ہیں اور آپس میں سرپرست اور والدین بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیٹا، ہم اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئیں، اور اس طریقے سے سارے معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو بعض اوقات لو میرج کے نام پر یا عشق و محبت کے نام پہ جو لڑکا لڑکی براہ راست ایک دوسرے سے تعلق قائم کر لیتے ہیں یا دوستیاں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس نکاح کی طرف جاتے ہیں اور والدین کو، سرپرستوں کو، سب کو بائی پاس کر رہے ہوتے ہیں، یہ طرز عمل شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں معاشرے میں. اس طرح کے رشتے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو بہت کم ریشو آپ کو ملے گا جو کامیاب ہوتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب کسی لڑکی کے پیچھے اس کے والدین سرپرست ہوں اور لڑکے کے پیچھے بھی اس کے والدین اور سرپرست ہوں تو ایک دوسرے کے پیچھے پورے خاندان کھڑے ہوتے ہیں. لڑکی کا بھی پورا خاندان ہے، لڑکی کا بھی پورا خاندان ہے. اب اگر لڑکے نے کوئی گڑبڑ کی، اس کو پتا ہے کہ لڑکی کا پورا خاندان سامنے کھڑا ہے، لڑکی نے گڑبڑ کی، اس کو پتا ہے لڑکے کا پورا خاندان سامنے کھڑا ہے، تو یہ بڑے تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ایسا، یہ خاندان اللہ نے بنایا اس لیے. لیکن اگر والد کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا، چچا کو سائڈ پہ کر دیا، بھائی کو سائڈ پہ کر دیا، تو کل تو وہ لڑکا جس طریقے سے لڑکی سے کھیلنا چاہے گا وہ کھیلے گا، اس کو کوئی روکنے والا تو نہیں ہے. بھائی بھی آپ کو کہے گا بھائی تم نے خود کیا ہے، ہم سے کیوں پوچھتی ہو یا ہمیں کیوں بلا رہی ہو، والد بھی یہی کہے گا. تو اس لیے خاندانی لوگوں کا نکاح کا، رشتہ کرنے کا، شادی کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو انوالو کر. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح ہو گیا تو کچھ عرصے بعد حضرت آمنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ حاملہ ہوئی. حضرت عبداللہ شام کے تجارتی سفر پہ ان کو جانا تھا، اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یثرب، مدینہ یعنی مکہ سے جب آپ شام جانا چاہتے ہیں تو مکہ سے آپ شمال کی طرف، نارتھ کی طرف جائیں گے تو پہلے مدینہ آئے گا، پھر اس کے بعد شام آئے گا. تو وہ یثرب بھی گئے. یثرب بنو نجار آپ کا ننیال بنتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ننیال اس معنی میں کہ عبد المطلب کی جو والدہ ہیں وہ وہاں کی ہیں، تو حضرت عبداللہ کا بھی وہ ننیال بنتا ہے. وہ وہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہرے اور پھر سفر پہ تشریف لے گئے، پھر مدینہ منورہ آئے اور وہیں پر ان کا یثرب میں انتقال ہو گیا. بیمار ہوئے 25 سال کی عمر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 28 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت آمنہ اس وقت حاملہ تھیں اور امید سے تھیں، اور یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھوں اور تکلیفوں کا آغاز ان کی پیدائش سے پہلے ہی ہو چکا تھا. اس لیے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں، یتیم بھی بہت مختلف طرح کے ہوتے ہیں. کچھ یتیم وہ ہوتے ہیں جن کے والد کا انتقال 12 سال میں ہوتا ہے، 10 سال میں ہوتا ہے، 8 سال میں ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ یتیم تھے جنہوں نے کبھی زندگی میں کسی کو ابو جان یا بابا جان یا پاپا یا ڈیڈی یہ لفظ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کسی کے لیے استعمال ہی نہیں کیا. اس لیے کہ جب آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا. اور میراث میں انہوں نے اونٹ، کچھ بکریاں اور ایک باندی تھی ایمن حبشہ کی رہنے والی، وہ میراث میں چھوڑی. اور پھر یہ میراث میں حضرت آمنہ کو منتقل ہوئی، اور حضرت آمنہ سے یہ چیزیں پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منتقل ہو گئیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش پھر حضرت آمنہ نے کی، اور آپ کی عمر 6 سال تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئیں. اس کا تفصیلی واقعہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے. لیکن اس طریقے سے آپ بچپن میں ہی والد کے سائے سے بھی محروم ہو گئے اور والدہ کے سائے سے بھی محروم. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب، اپنے حبیب، ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیوں پیدا کیا. بہت سی حکمتیں. اللہ اپنے کام کی حکمتوں کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جو علماء نے لکھی ہیں ان میں سے ایک حکمت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے لیڈر بنانا تھا، قائد بنانا تھا. آپ کے اندر اپنی فطری کوالٹیز، نیچرل کوالٹیز، صلاحیتیں تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ رکھ دی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں مختلف مشکلات سے گزارا. ہر کٹھن جو پاسبل کوئی دنیا کا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس سے گزارا ہے، تاکہ ان سارے تجربات سے گزر کر، تجربات سے انسان سیکھتا ہے، مشکلات سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، مشکلات سے انسان آگے بڑھتا ہے، مشکلات انسان کو چیلنج دیتی ہے، اس چیلنج کو آدمی ایکسیپٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا عظیم ترین لیڈر بنانا تھا، عظیم ترین قائد بنانا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شروع سے ان مشکلات سے گزارا گیا کہ جو مشکلات کسی بھی انسان پر دنیا میں آ سکتی ہیں وہ ساری مشکلات حضور پر آ گئیں، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی ان کو ہماری مشکلات کا کیا پتہ۔ جیسے آج کل ہمارے حکمران ہیں جو سونے کی چمچ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں، ان کو عوام کا کچھ پتہ نہیں، ان کو عوام کی غربت کا احساس نہیں ہے، جو غربت کی لکیر سے نیچے عوام زندگی گزار رہی ہے، جو 12,000 تنخواہ میں، 20,000 تنخواہ میں، 15,000 تنخواہ میں جو آدمی گزارا کر رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ 20,000 تنخواہ میں کیسے گزارا کیا جاتا ہے۔ اس نے کبھی اس کے وہم و گمان میں یہ چیز نہیں گزری کہ 20,000 میں کیسے گھر چلایا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لیڈر تھے جنہوں نے مشکلات برداشت کی، لوگوں کے مسائل کو آپ سمجھتے تھے، اس وجہ سے پھر جب آپ نے رہنمائی کی تو جو رہنمائی آپ نے کی دنیا میں کوئی اور لیڈر، کوئی اور قائد اس طریقے سے رہنمائی نہیں کر سکتا۔ دوسرا اہم سبق جو ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی آدمی کو اس وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ یتیم ہے، وہ غریب ہے، وہ کسی ایسے خاندان میں پیدا ہوا ہے جس کا مالی جو بیک گراؤنڈ ہے مالی اعتبار سے فائنانشلی بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے، تو اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی میں دنیا میں آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کو دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ ایک آدمی یتیم پیدا ہوا، غریب گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن اس نے محنت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی عطا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام یتیموں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یتیم تھے۔ جو دنیا میں اپنے آپ کو بے سہارا سمجھتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا اس لیے کہ میں یتیم ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو یتیم بنایا تاکہ آپ کا یہ جو نیچرل پیدائش کا عمل ہے یہ بھی لوگوں کے لیے سہارا بن جائے کہ ہمارے پیغمبر یتیم تھے، پوری دنیا کے عظیم ترین لیڈر بنے، ایسے لیڈر جس کا اعتراف دشمن کرتے ہیں، تو میں اپنے اس پیغمبر کا امتی ہو کر میں بھی یقیناً کامیابی حاصل کر سکتا ہوں۔ ہمیں تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، علماء نے اس کو متفقہ طور پر قرار دیا ہے۔ امام بخاری یتیم تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، فقہ حنبلی کے امام ہیں، مسلمانوں کی فقہ کے موجد ہیں، فقہ حنبلی کے امام ہیں، وہ یتیم تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، امام شافعی فقہ شافعی کے بانی ہیں، ان کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، فقہ حنفی کے بہت بڑے امام، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور فقہ حنفی میں بہت سارے مسائل میں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا، اور فقہ حنفی میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ دیا گیا۔ بعد میں یہ چیف جسٹس بنے، قاضی القضات بنے، یہ یتیم تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں آ کر ہر بے سہارا شخص کو اس بات کا پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ بھائی اگر کوئی تمہیں مایوس کرنے کی کوشش کرے تو مایوس مت ہونا۔ انسان اس بات کا مکلف ہے کہ اپنی کوشش کرے، اپنی محنت کرے، اور اپنی محنت اور کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بھائی میں غریب گھر میں پیدا ہوا ہوں، یا میں یتیم ہوں، یا یوں، یا یہ مسئلہ ہے، یا یہ مسئلہ ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یتیمی کی جو حکمتیں تھیں ان میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ انسانیت کو سہارا ملے۔ ہمارے ہاں ایک بات کی جاتی ہے، ضمناً میں یہ بات عرض کر دوں، شاید ایلن مسک کی بات ہے یا بل گیٹ، کہ بھئی اگر آپ غریب پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا قصور نہیں، لیکن اگر آپ غریب مرتے ہیں تو آپ کا قصور ہے۔ یہ بات شرعی نقطہ نظر سے غلط ہے۔ ممکن ہے کہ آپ غریب پیدا ہوں، غریب مریں، آپ کا قصور نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ غریب پیدا ہوں، غریب مریں، آپ کا قصور ہو۔ اگر آپ غریب پیدا ہوئے، آپ نے محنت کی، لیکن اللہ کی تقدیر غالب آ گئی اور آپ پیسہ نہ کما سکے، اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ اور اگر آپ غریب پیدا ہوئے اور آپ نے محنت نہیں کی، آپ محنت کر سکتے تھے، پیسہ کما سکتے تھے حلال طریقے سے، لیکن آپ نے نہیں کمایا، تو ممکن ہے آپ اس کو کہیں کہ بھئی اس کا قصور ہے کہ یہ پیسہ کما سکتا تھا، اس نے نہیں کمایا۔ لیکن مطلقاً یہ بات کہہ دینا کہ بھئی غریب پیدا ہوا، غریب مرا، اس کا مطلب یہ ناکام آدمی ہے، اللہ کی نظر میں ناکامی اور کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں کامیابی اور ناکامی کا معیار جنت اور جہنم ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ اللہ فرماتے ہیں جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب۔ اور ایک حکمت اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بھائی کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی یہ تانا نہ دے سکے کہ بھائی یہ سب کچھ ان کو ان کے والد نے سکھایا ہے، ان کے دادا نے سکھایا ہے۔ تو والد کا انتقال تو پہلے ہی ہو گیا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو گیا، 12 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا،
تو کوئی یہ طعنہ نہ دے سکے کہ بھائی یہ والد کا سکھایا ہوا ہے یا دادا کا سکھایا ہوا ہے یا والدہ کا سکھایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے جو دنیاوی ایک سہارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب لے کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کفالت کی تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ اس شخصیت نے جو پیغام دنیا کو دیا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، اگر یہ کوئی بات کرتے ہیں تو یہ وحی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ فرق لوگوں کی نظر میں ملحوظ رہے کہ دنیاوی منصب، شہرت، پیسہ، پروٹوکول کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے اور دین کی وجہ سے، دین کی نسبت سے جو عزت ملتی ہے اس میں فرق کیا جا سکے. دین کی نسبت سے ملنے والی عزت اور دنیا، پیسہ اور دنیاوی پروٹوکول اور مناصب کی وجہ سے جو ملنے والی عزت ہے اس میں فرق کیا جا سکے. دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو جو عزت دیتا ہے اس کی حیثیت بہت بڑھ کر ہے اس عزت سے جو انسان کو دنیا کی وجہ سے، دنیاوی مناصب کی وجہ سے ملتی ہے. اس سے کئی گنا بڑھ کر ہے وہ عزت، وہ مقام، وہ حیثیت جو اللہ تعالیٰ کسی کو دین کی وجہ سے عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ، جو حیثیت، جو شان، جو رفعت، جو بلندی عطا کی، یہ سب دین کی نسبت سے تھی، اپنی نسبت سے عطا کی، اور اس نسبت کا کوئی مقابلہ نہیں. اب ہم آتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ، دن، مہینہ اور سال کی طرف کہ آپ کی ولادت کا سال کون سا تھا، مہینہ کون سا تھا، دن کون سا تھا اور تاریخ کون سی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے سال کی اگر بات کریں کہ کس سال آپ کی ولادت ہوئی ہے تو مورخین کا تقریباً اس بات پر اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت عام الفیل میں ہوئی. عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھی والا سال، یعنی جس سال ہاتھی والا وہ واقعہ جو سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ابرہہ بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. یہ واقعہ کبھی موقع ملے گا میں اگلی کلاسز میں کبھی کچھ تفصیل سے بتاؤں گا. یہ جو واقعہ تھا یہ عرب میں بہت مشہور ہو گیا، اس لیے کہ بہت ایکسٹرا آرڈینری واقعہ تھا کہ پرندوں کی کنکریوں کی وجہ سے ہاتھی مر گئے. لوگ حیران تھے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ہاتھیوں کو تباہ کیا، ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس واقعے کے کچھ روایات میں آتا ہے 50 دن بعد، کچھ روایات میں آتا ہے 55 دن بعد، لیکن اسی سال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، تو اس پر ان کا اتفاق ہے. اور اگر ہم عیسوی کیلنڈر کی بات کریں تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپریل کی 22 تاریخ اور سال 570 عیسوی بنتا ہے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے جو مصر کے معروف عالم ہیں شیخ محمود پاشا، جو بڑے ماہر ہیں فلکیات کے، ریاضی کے، حساب کے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 20 اپریل کو ہوئی اور 571 عیسوی تھی. تو 570 عیسوی یا 571 عیسوی اور 22 اپریل یا 20 اپریل کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. تو عیسوی مہینہ اپریل کا تھا، سال عام الفیل تھا، اور 570 عیسوی یا 571 عیسوی. اور زیادہ راجع قول جو معلوم ہوتا ہے تاریخ سے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ 571 عیسوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی. ولادت کے مہینے کے بارے میں بھی تقریباً اگرچہ اقوال ملتے ہیں، رمضان کا قول بھی ہے، سفر کا قول بھی ہے، لیکن وہ بہت ضعیف اقوال ہیں. تقریباً تمام سیرت نگاروں کے اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. اب آتے ہیں ولادت کے دن کی طرف کہ آپ کی ولادت کا دن کون سا تھا. یہ بھی صحیح روایات سے ثابت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری ولادت پیر کے دن ہوئی. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن میری بعثت ہوئی. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا، یا راوی کو اس میں شک ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. تو یہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی. اس لیے یہ بات بھی متفقہ ہے، اس پر بھی اتفاق ہے سیرت نگاروں کا، مورخین کا، کہ آپ کی ولادت کا جو دن ہے وہ پیر ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا کہ بھائی ہاتھی والا واقعہ جب پیش آیا سال وہ تھا 571 عیسوی، ربیع الاول کا مہینہ، اپریل کا مہینہ اور پیر کا دن. اب آ جاتے ہیں قمری تاریخ کی طرف کہ بھائی ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی. یہ ہمارے ہاں بعض اوقات بہت معرکۃ الآراء مسئلہ بن جاتا ہے، اس پہ بڑی بڑے مناظرے، بڑی بڑی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. حالانکہ پریکٹیکل چیزوں کی طرف آنا چاہیے، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ کرنے کا کام کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں. اس حوالے سے ہمیں مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک قول حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر بن مطعم رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی. حافظ علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے
یہ لکھا ہے کہ مورخین کے نزدیک یہی قول صحیح ہے۔ اسی طرح حافظ ابو الخطاب ابن دحیہ، ان کی ایک کتاب ہے التنویر فی مولد البشر النذیر، انہوں نے اسی قول کو ترجیح دی جو حضرت جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ ایک قول 12 ربیع الاول کا بھی ملتا ہے۔ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف ابن ابی شیبہ کی سند کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت جابر اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ قول مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، لیکن یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہم نے بہت تلاش کی، یہ حدیث ہمیں نہیں ملی، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر کی طرف اس قول کی نسبت ٹھیک نہیں ہے۔ بہرحال ایک قول مورخین کا یہ بھی ہے کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ جو زیادہ راجح اور صحیح قول، آپ فلکیات کو دیکھ لیں، یعنی یہ راجح اس سینس میں بھی ہے کہ آپ ظاہر ہے کہ آج کل تو گوگل میں آپ بہت ساری چیزیں جا کے دیکھ سکتے ہیں نا، تو آپ اگر جا کے یہ سرچ کریں کہ 571 عیسوی میں پیر کا دن ربیع الاول کی کون کون سی تاریخ ممکنہ طور پہ بن سکتی ہے، تو اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ جو بہت سے مورخین نے اس کو راجح قرار دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ الرحیق المختوم میں علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے، اسی طرح نور الیقین کے اندر علامہ محمد الخضری بک، جو میں نے آپ کو کتاب کے بارے میں بتایا تھا، اس کے اندر انہوں نے شیخ محمود پاشا الفلکی، مصر کے عالم فلکیات کے بہت بڑے ماہر ہیں، ان کا قول نقل کیا کہ انہوں نے پوری تحقیق کی ہے، حساب کتاب کر کے جو تحقیق کی ہے، انہوں نے یہ نکالا ہے کہ حضور کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ احسن الفتاویٰ کے اندر مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ جانتے ہیں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں بلکہ علماء کے طبقے میں فلکیات کے ماہر ترین آدمی تھے، اور ان کے بارے میں بڑے عجیب عجیب واقعات مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کے استاد ہیں مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ ان کے واقعات بتاتے ہیں کہ ان کو کتنی مہارت تھی فلکیات میں۔ انہوں نے احسن الفتاویٰ میں اس پہ تحقیق کی ہے، تو انہوں نے بھی ساری تحقیق کر کے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ نکالا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول ہے، اور انہوں نے آخر میں یہ بھی کہا کہ بھائی حضرت جبیر بن مطعم سے جو قول منقول ہے 8 ربیع الاول کا، تو جب آپ حساب کتاب کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب آپ اتنے پرانے زمانے کے دنوں کا، سالوں کا حساب کریں گے تو ایک دن آگے پیچھے ہونا اس میں اس کا امکان بہرحال رہتا ہے، اس لیے حضرت جبیر بن مطعم کا جو قول ہے 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، یہ قول زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت یا 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے یا 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اور اس کو آپ سرچ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ بھائی 571 یا 570 عیسوی میں پیر کا دن کون کون سی تاریخوں میں آ رہا تھا، ربیع الاول کی کون کون سی ممکنہ تاریخیں اس زمانے میں ہو سکتی تھیں۔ بہرحال یہ سارے اقوال ہیں، زیادہ تر جو اقوال ہیں وہ 8 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک ہیں، 8، 9، 10 کا قول بھی ہے، 12 ربیع الاول کا قول بھی ہے۔ یہ وہ تاریخیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ان تاریخوں میں۔ اب ایک چیز رہ جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کہاں پر ہوئی، یعنی آپ کی جائے پیدائش کیا ہے، پلیس آف برتھ آپ کا کیا ہے۔ یہ تو ہم نے بات کی ڈیٹ آف برتھ اور اسی طرح ایئر آف برتھ اور منتھ آف برتھ کی، اب بات کرتے ہیں پلیس آف برتھ کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کا مکان تھا مکہ کا جو مشہور پہاڑ ہے جبل ابو قبیس، اس کے دامن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا گھر تھا، اس گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اور جب آپ کو ہجرت کرنی پڑی تو آپ کے جو چچا زاد تھے عقیل بن ابی طالب، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اور بنو ہاشم میں سب سے آخر میں مسلمان ہونے والے یہ تھے، اور ان کا طرز عمل یہ تھا کہ جو ہجرت کرتا جاتا یہ اس کے مکان پہ قبضہ کر کے اس کو بیچتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ اپنے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب جب انہوں نے ہجرت کی تو ان کا مکان بھی انہوں نے قبضہ کیا اور اس کو بیچ دیا۔ بہرحال آخر میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، صحابی حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مکان بھی لے کر اس طریقے سے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنے پاس رکھا، بعض میں آتا ہے کہ انہوں نے بیچ دیا۔ بعد میں اس میں مسجد بنی، اور پھر عباسی دور میں جب خلیفہ ہارون رشید کی والدہ جب آئیں خیزران تو انہوں نے اس پہ مسجد تعمیر کروائی، بعد میں اس کو مکان بنا دیا گیا، گھر بنا دیا گیا۔ شیخ عباس بن یوسف القطان 1370 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، انہوں نے اس مکان کو اپنے ذاتی اخراجات سے تعمیر کر کے ایک لائبریری بنا دی۔ آج یہ ایک لائبریری کی شکل میں، آپ اگر مکہ مکرمہ جائیں، ہم کوشش کریں گے اس کی تصویر بھی یہاں پر لگا دیں، تو اس پر ابھی بھی ایک کتبہ لکھا ہوا ہے مکتبۃ مکہ المکرمہ۔ یہ جو مکتبۃ مکہ المکرمہ ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے، اور مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ
ان مقامات میں سے ہے کہ جو آج بھی یعنی مستند طریقے سے اپنی جگہ پر محفوظ ہے، اور اس کو متعین طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش ہے۔ تو آپ اگر کبھی مکہ عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں، تو کوشش کریں یہاں کا ضرور وزٹ کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جائے پیدائش۔ اور جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی پیر کے حوالے سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ پیر کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے، جمعرات کے دن کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ اس لیے ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم صرف رمضان کے روزوں پر اکتفا نہ کیا کریں۔ یہ ہم سیرت کی کلاس سن رہے ہیں نا، میں ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں کہ بھائی سیرت اس نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ ہم عمل کی کوشش کریں گے۔ تو نیت کر لیں کہ بھائی ہم نے انشاءاللہ کبھی زندگی میں اگر مستقل کر لیں تو سبحان اللہ، نہیں تو کبھی کبھی گرمیوں میں مشکل ہو رہا ہے تو سردیوں میں نیت کر لیں کہ بھئی سردیوں میں انشاءاللہ میں پیر اور جمعرات کا روزہ رکھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر اور جمعرات کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ ایام 20 جو ہر اسلامی مہینے کی 3 تاریخیں 13، 14، 15 ان کا بھی آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ مہینے میں ہم کم از کم 3 روزے ایام 20 کے رکھ لیں، یا پھر پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کریں، اس کی اللہ تعالیٰ بہت برکتیں انشاءاللہ عطا فرمائیں۔ اب ہم آتے ہیں اس سبق کے آخری حصے کی طرف۔ یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت ڈسکس ہوتا ہے جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی بات آتی ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کو منانا، جشن عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ظاہر ہے جب ولادت کی بات آئی ہے تو اس پہ میں کچھ مختصر گزارشات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو آپ کسی فرقے کی اینک لگا کر مت دیکھیں، اس کو کسی فرقہ وارانہ تناظر میں مت دیکھیں، اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، سیرت اور تاریخ کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ امید ہے بات جو واضح بات ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کا دن ہے، یہ سیرت جو ہم پوری پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کامیابی ہمیں مل نہیں سکتی جب تک ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل نہ کریں، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی کا دار و مدار ہی حضور کی سیرت پر ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کو کسی دن کے ساتھ خاص کیا ہے نا، تو وہ دن اللہ تعالیٰ نے اس امت میں محفوظ رکھے۔ مثال کے طور پر عید الاضحیٰ میں قربانی ہوتی ہے، 10 ذی الحجہ کو قربانی ہوتی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ بھئی قربانی 10 ذی الحجہ کو ہونی، اور اس پر مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مسلمان قربانی کرتے ہیں، اور یہ تاریخ مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ 10 محرم کا روزہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی 10 محرم کو، تو وہ اس کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے، اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو 10 محرم کی تاریخ کے روزے کی فضیلت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی ترغیب دی، آپ نے بھی روزہ رکھا، اور آپ نے فرمایا اگر میں اگلے سال رہا تو میں 9 یا 11 کا روزہ ساتھ رکھوں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 10 محرم کا روزہ چونکہ اس کی فضیلت تھی، وہ دن تاریخ میں اس وقت بھی محفوظ تھا، آج بھی محفوظ ہے۔ چھوٹی عید یکم شوال کو ہوتی ہے، یہ ساری دنیا میں محفوظ ہے، سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ چھوٹی عید کا جو دن ہے وہ شوال کی 1 تاریخ ہے، وہ دن مسلمانوں کے پاس محفوظ ہے۔ اس طریقے سے جو تاریخیں امت میں کسی عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دی، اس کی تاریخوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے، میں آپ کو اس کی تفصیل بتا چکا ہوں، اس کے اندر اختلاف ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں اگر آپ جائیں تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو لگے گا کہ اس وقت اس چیزوں کو، یہ جو تاریخ ولادت ہے، ان کو محفوظ کرنے کا کوئی بہت زیادہ اہتمام ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات میں، تاریخ میں ہمیں اس چیز کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں ملتی کہ کبھی کسی صحابی نے اس کو ڈسکس کیا ہو، سوال کیا ہو کہ آپ کی تاریخ پیدائش کیا تھی، کس تاریخ کو آپ کی پیدائش، یہ چیزیں صحابہ آپس میں ڈسکس نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام کے جو پیش نظر تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، ان سے محبت کا اظہار اصل میں ان کی پیروی کر کے ہم کریں گے۔ وہ ایک شعر ہے نا اردو میں کہ شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، آپ کی سنت پر عمل کرنا
یہ اصل آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول سے بہت محبت تھی، لیکن صحابہ میں ہمیں اس چیز کا رواج نہیں ملتا۔ اس سے اگر آگے بڑھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر دن ایسا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جانا چاہیے۔ جب فتح مکہ ہوا وہ دن ایسا ہے، غزوہ بدر میں فتح ہوئی وہ دن ایسا ہے، غزوہ خندق، غزوہ احزاب، صلح حدیبیہ جب ہوئی، ہر دن ایسا ہے کہ ان کو سیلیبریٹ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا، آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کا آغاز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے واقعے سے کیا، اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے ہجرت کا جو واقعہ تھا یہ اسلامی دنیا میں، مسلمانوں کی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد اسلام کو جو عزت عطا کی، جو شان و شوکت عطا کی، تو چونکہ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک میمورینڈم بنایا یا ایک یادگار بنایا، وہ ہجرت کو بنایا کہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اسی سے انہوں نے ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا۔ اور اسی کو اگر آپ ایک دوسرے زاویے سے دیکھنے کی کوشش کریں نا، آپ جانتے ہیں یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ تھا، عیسائیوں کا مقدس دن اتوار تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن بھی پیر ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ ترتیب میں جائیں کہ پہلے ہفتہ تھا پھر اتوار تھا، تو مسلمانوں کا مقدس دن پیر ہونا چاہیے تھا، اس وجہ سے بھی کہ ترتیب میں وہ تیسرے نمبر پر آ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ترتیب میں ہیں بھی تیسرے نمبر پر۔ اور ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن بھی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے لیے جو افضل دن قرار دیا وہ جمعے کے دن کو قرار دیا، پیر کے دن کو قرار نہیں دیا۔ اور پیر کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسلمان اگر کسی دن کو سیلیبریٹ کرنا بھی چاہیں، شریعت میں اس کا جو طریقہ عیدین کے علاوہ شریعت میں جو اس کا طریقہ ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس دن آپ روزہ رکھیں۔ 10 محرم کا دن بنی اسرائیل یہود کے لوگ سیلیبریٹ کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو نجات ملی تھی، ان کی سیلیبریشن کیا تھی؟ روزہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دن، اپنی پیدائش کے دن کو اگر سیلیبریشن کہا جائے، سیلیبریٹ کیا ہے، تو کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ ہم نے بھی اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن کو سیلیبریٹ کرنا ہے، سنت سے جو کام ہمیں معلوم ہوتا ہے سیلیبریشن کے لیے، وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے دن ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری سنت زندہ کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کو منانا ہے تو اس دن کو ایسے منائیں، ویسے منائیں جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایسے منایا کہ آپ اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے، پیر کے دن کے روزے کا اہتمام کریں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن ہے، مہینے میں 4 دفعہ پیر کا دن آتا ہے، تو ہر پیر کو روزہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا بہت اجر عطا فرمائے۔ اور ایک اور کام جو ربیع الاول میں بھی کیا جا سکتا ہے، وہ 12 ربیع الاول کو بھی کیا جا سکتا ہے، وہ 8 ربیع الاول کو بھی کیا جا سکتا ہے، وہ 9 ربیع الاول کو بھی کیا جا سکتا ہے، وہ ویسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا انشاءاللہ یہ تو پورا سال چلے گا، ربیع الاول میں بھی چلے گا، رمضان میں بھی چلے گا، سارا سال انشاءاللہ سیرت کی بہار ہی بہار ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہی تذکرہ ہوگا، ان کی سیرت اور سنت کو اپنانے کا ایک جذبہ اور ولولہ لے کے ہم یہ سنیں گے، پڑھیں گے، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر کچھ کرنا بھی ہے تو کرنے کا کام یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو بیان کیا جائے۔ آپ کیسے شوہر تھے، آپ کیسے سپہ سالار تھے، آپ کیسے حکمران تھے، آپ کیسے بیٹے تھے، آپ کیسے پڑوسی تھے، آپ کیسے رشتہ دار تھے، آپ کا دشمن کے ساتھ رویہ کیسا تھا، دوست کے ساتھ رویہ کیسا تھا، آپ گھر میں کیسے ہوتے تھے، آپ بچوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، آپ اپنی بیٹی کا احترام، حضرت فاطمہ کا احترام کیسے کرتے تھے، آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ آپ کی محبت کیسے تھی، یہ چیزیں بیان کرنے کی ہیں۔ اس پر سیمینارز منعقد کیے جائیں، اس پہ کورسز منعقد کیے جائیں، اور شبیہ اور ان ساری چیزوں سے پاک اس پہ کوئی اچھی ڈاکومنٹریز بنائی جائیں، اس پہ کوئی اچھی کوئی پریزنٹیشنز بنائی جائیں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ یہ سیرت کورس ہم اسی لیے کروا رہے ہیں، اس پیغام کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان کا کام یہ کہ وہ سیرت کا پیغام لے کر اٹھے اور ساری دنیا میں چھا جائے کہ بھائی میں نے سیرت کا پیغام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انقلاب کے لیے اپنے پیغمبر کو بھیجا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی تاریخ میں وہ انقلاب برپا کیا جو دنیا میں کبھی کوئی لیڈر برپا نہیں کر سکا اور نہیں کر سکتا۔
یہ پاور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی، اور حضور کے بعد حضور کی امت کو یہ بتایا کہ تمہارے لیے رول ماڈل وہ ہیں۔ اگر تم دنیا میں ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا کے ظلم کو انصاف میں بدلنا چاہتے ہو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کریں۔ تو جو کرنے کا کام ہے اس پہ کام کیا جائے، ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے، محنت کی جائے، لوگوں کو جوڑا جائے۔ اور اسی موقع پر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اس سیرت کا جو ہم نے کورس شروع کیا ہے، کوشش کریں اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑیں۔ بھائی دوست کو کہیں یار آپ بھی میرے ساتھ سیرت کا درس سن لیا کریں۔ گھر میں اگر والدہ ہے وہ بچوں کو کہے بیٹا اتوار کے دن ہم نے یہ درس سننا ہی سننا ہے، اگر اتوار کو نہیں سن سکتے کسی اور وقت سنیں گے، لیکن ہفتے میں ایک دن یہ درس ہوتا ہے، یہ ہم نے ضرور سننا ہے۔ آپ گاڑی میں چلتے چلتے یہ سن سکتے ہیں، ایک دفعہ نہیں بار بار سننے کی کوشش کریں۔ 3-4 دوست آپس میں مل کے واٹس ایپ گروپ بنا لیں کہ بھئی ہم واٹس ایپ گروپ بنائیں گے اور ایک دوسرے کو ریمائنڈ کروائیں گے کہ بھئی اتوار کے دن 10 بجے کلاس ہوتی ہے، یہ کلاس ہم نے سننی ہے۔ اس طریقے سے ایک ماحول بنائیں۔ میں آپ کو میں اپنے دل کی جو کیفیت ہے، حالت ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ مجھے اس بات کا کتنا یقین ہے کہ اگر ہم سیرت پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اس کو اپنا لیتے ہیں، آپ یقین کریں ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں، مسلمانوں کے حالات دنیا میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بس ہماری جو کمی ہے وہ یہ کہ ہم سیرت سے بہت زیادہ دور ہیں۔ ہم زبانی نعرے تو بہت لگاتے ہیں لیکن حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی سے بہت دور ہیں۔ میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کروں گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت محبوب صحابی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یمن کی طرف بھیجا، یمن کی طرف آپ نے ان کو روانہ کیا لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، تو روایات میں آتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ ساتھ پیدل چلتے جا رہے تھے، یہ گھوڑے پر سوار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت کرنے کے لیے ان کے اعزاز و اکرام میں پیدل چلتے چلے جا رہے تھے، یہاں تک کہ آپ پیدل چلتے 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 مدینہ کی حدود سے باہر نکل گئے، اور وہاں جب پہنچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ سے فرمایا کہ اے معاذ، شاید اب جب تمہارا مدینہ میں آنا ہوگا تو میری قبر سے تمہارا گزر ہوگا، شاید اب میری اور تمہاری اس دنیا میں دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ روایات میں آتا ہے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غمگین ہوئے، بہت زیادہ رونے لگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے جا رہے ہیں، ان کی سسکیاں ختم نہیں ہو رہی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ یمن کی طرف تھا، وہ یمن ظاہر جا رہے تھے، آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا، شام کی طرف آپ نے اپنا چہرہ پھیر دیا۔ حضرت معاذ کا رخ اس طرف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ اس طرف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے رخ پھیر کر ایک حدیث ارشاد فرمائی، ایک بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا یا معاذ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، اے معاذ میرے سب سے زیادہ قریب، میرے دل کے سب سے زیادہ قریب، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں المتقون، جو متقی ہوں، جو اللہ سے ڈرتے ہوں، جو سنت اور سیرت پہ عمل کرنے والے ہوں۔ من کانوا، وہ کوئی بھی ہو، وحیث کانوا، کہیں بھی ہوں، میرے دل کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہوں، وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو۔ اس لیے اگر تم یمن میں مجھ سے دور ہو تو پریشان مت ہونا، اگر تم میری سنت پہ عمل کرتے ہو تو تم مجھ سے قریب ہو، اور اگر کوئی مدینہ میں رہ کر بھی میری سنتوں پہ عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے دور ہے۔ ہم ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈالیں، ہماری زندگی میں سیرت کی اہمیت کیا ہے، سنت کی اہمیت کیا ہے، ہم اس کو فالو کرنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ محنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے والے بنیں، سمجھنے والے بنیں، عمل کرنے والے بنیں اور آگے پھیلانے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے، خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔